الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى في مقام آخر: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأنبياء وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه 5 خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. سب سے پہلے تو ہم اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے ایک ہفتے کے بعد یعنی کہ جمعے والے دن جمعے کی ادائیگی کے لیے ہمیں مسجد کے اندر اکٹھا ہونے کی توفیق اور ہمت بخشی کہ ہم جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئے. سب سے پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت جو تلاوت کی ہے اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ تو دوڑو اللہ کی یاد کو، وذروا البیع اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کیا جو سنن ابن ماجہ میں جو روایت ہے. ابی لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے. اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ ہے. اس کی 5 خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو روئے زمین پہ اتارا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی، اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اسے دے گا جب تک کہ حرام چیز کا سوال نہ کرے. اور اسی دن قیامت آئے گی. جمعہ کے دن ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر قیامت کے آنے سے ڈرتے رہتے ہیں. دوستو جمعہ کا دن جو ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اس دن کو اللہ رب العزت نے بہت سی فضیلتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العزت اس دن کے اندر بہت سے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، بہت سے انعامات سے نوازتے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے دور میں اس جمعہ کے دن کو، آج کا جو دن ہے، کفار کی نظر میں، انگریز کی نظر میں اس دن کو بلیک فرائیڈے کے نام سے جانا گیا ہے. آج کے دن کو بلیک فرائیڈے کہا گیا، حالانکہ 7 دنوں کے اندر کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بلیک ہو. تمام کے تمام دن روشن ہیں. ہفتے کے اندر کوئی بھی ایسا دن نہیں جس کے اندر کوئی نحوست پائی جاتی ہو. ہمارے معاشرے میں بلیک دن اس کو منایا جاتا ہے، یا سیاہ دن یوم سیاہ اس دن کو منایا جاتا ہے جس دن کے اندر کوئی بڑا واقعہ، کوئی بڑا غم بندے کو لاحق ہوا ہو، پوری قوم کو لاحق ہوا ہو. لیکن جمعے کا جو دن ہے ایسا دن ہے، یہ ایسا سردار دن ہے کہ یہ روشنیوں والا دن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن یعنی کہ جمعرات کی جو مغرب ہے اس سے لے کر جمعہ کی مغرب تک سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسمان سے لے کر زمین تک نور پیدا فرما دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک روشنی کا انتظام کر دیتے ہیں. دوستو کیا یہ بلیک ہے؟ یہ روشنی جو ہے اللہ رب العزت عطا کر رہے ہیں، اس کو ہم نے بلیک بنا دیا ہے. ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے
کہ ہم نے کفار کی طرف سے جتنی بھی چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہم بیکاریوں کی طرح اس کو لے لیتے ہیں۔ ہمیں وہ لباس انہوں نے دیا، ہم نے لباس لے لیا، ہمیں انہوں نے شکل دی، ہم نے شکل لے لی، ہمیں انہوں نے تعلیم دی، ہم نے تعلیم لے لی۔ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیمات نہیں دے کے گئے تھے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمام کا تمام دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، آج ہم نے نبی کے دین کو چھوڑ کر کے کفار کے طریقوں کو اپنا لیا، یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ دوستو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں جو دین دے کر گئے، ایک شخص تھا اس نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو بہادر جو ہے وہ پیش کروں، مجھے جو ہے وہ لوگ بہادر کہیں۔ وہ ایک ٹیٹو بنانے والے کے پاس گیا اور اس نے جا کے اس کو کہا کہ یار میرے پشت پہ ایک ٹیٹو بنا دو۔ وہ ٹیٹو بنانے لگا شیر کا کہ میں شیر کا ٹیٹو بنا کے مجھے لوگ بہادر کہیں گے۔ اس نے شیر کا ٹیٹو جو ہے وہ کھودنا شروع کیا، اسے درد ہوا، وہ کہنے لگا کہ آپ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار شیر جو ہے وہ بغیر سر کے بھی ہوتا ہے، آپ اس کے بغیر بنا دو۔ پھر اس نے اس کی دم بنانی شروع کی، پھر سوئی لگی، اسے درد ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیا بنا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ دم رہنے دو، اس کے بغیر شیر بنا دو۔ پھر اس نے ایسے ہی شروع کیا، پھر اسے درد ہوا، پھر اس نے کوئی اور عضو کا انکار کیا۔ وہ ٹیٹو بنانے والا جو تھا اس نے سارے اپنے آزار جو تھے اس کو چھوڑ دیے، پھینک دیے اور کہا کہ میں نے آج تک کوئی ایسا شیر نہیں دیکھا کہ جس کی نہ تو دم ہو، نہ جس کی ٹانگیں ہوں، نہ اس کا سر ہو۔ دوستو آج ہم نے بھی دین کو ایسا بنا لیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا لولا لنگڑا دین ہمیں نہیں دے کے گئے تھے، ہمیں اس طرح کا دین نہیں دے کے گئے تھے کہ جس میں ہمیں معاشرے میں ہمیں رہنے کے لیے ہمارے رہن سہن جو ہے، ہمارا ملنا جلنا جو ہے اس میں دین میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہ ملے کہ وہ اس میں چلنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہ ملے۔ ہم نے اس دین کو لولا لنگڑا بنا لیا ہے، ہم نے تمام وہ چیزیں جو کفار کی طرف سے عطا کی گئیں ان کو ہم نے اپنا لیا۔ ایسے ہی یہ جو بلیک فرائیڈے ہے اس کا جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ 1980 سے USA میں شروع ہوا، اور اس نے اس دن کو اس وجہ سے شروع کیا کہ ان کا اگلا آنے والا جو مہینہ ہے اس دن ان کی عید کا دن ہے، ان کو کرسمس جو مناتے ہیں وہ دن ہے، اس کی شاپنگ جو ہے اس کی خریداری کے لیے انہوں نے اس دن کو نکالا اور اس دن کے اندر ڈسکاؤنٹ نکالے تاکہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ اس دن کو اپنی عید منانے کے لیے وہ شاپنگ کر لیں۔ ان کو جو چیز $100 میں مل رہی تھی وہ $50 میں لے لیں، ان کو جو $50 میں جو مل رہی ہے چیز وہ ان کو $30 میں مل جائے، وہ ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارے بازار جو ہیں ان کے اندر بھی ڈسکاؤنٹ لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی رمضان المبارک کے مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے بازاروں کے اندر ڈسکاؤنٹ لگا ہو؟ بلکہ رمضان المبارک جو مسلمانوں کے ایک تعظیم والا مہینہ ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ ہماری منڈیوں میں ہماری سبزی اور ہمارے کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے تمام کی چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے دوسروں کی جو چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگرچہ یہ ڈسکاؤنٹ لگانا جو ہے یہ اچھی چیز ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، لیکن ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم مستقبل میں اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں۔ ہم اپنی بچوں کو، ہم آنے والی جو نسل ہے ان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو معاشرہ تھا اس کے اندر کامیابی نہیں ہے، بلکہ جو دوسروں کا معاشرہ ہے، کفار کا معاشرہ ہے، جو لوگوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں ان کے اندر کامیابی ہے۔ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہم اپنے بازاروں کے اندر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں والا جو لباس ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ ہماری بچیوں کے جتنے بھی لباس ہیں وہ بغیر بازوؤں کے مل رہے ہیں، یا بچوں کے جو لباس ہیں وہ وہاں پہ نکر شرٹ مل رہی ہے۔ ہمارے بچوں کو جو لباس، جو سنت لباس تھا وہ ہمیں بازاروں سے نہیں ملتا۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا ملک ہے، مسلم معاشرہ ہے، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو تمام دنوں کا سردار قرار دے رہے ہیں، لیکن ہم اس دن کو بلیک فرائیڈے کے نام سے پہچان رہے ہیں۔ ہم اس کو برائڈ فرائیڈے تو نہیں بلکہ ہم بلیک فرائیڈے جان رہے ہیں۔ یہ 2015 کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس ڈسکاؤنٹ کو، اس چیز کو پروموٹ کیا گیا۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے دراز.pk، اس کے اندر
پاکستان میں ان چیزوں کو ڈسکاؤنٹ لگایا گیا، لیکن یہ اب 6 سال گزرے ہیں تقریباً، آج ہمارا ہر بازار اس کو پروموٹ کرتا ہے، ہر بازار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں یہ دن جو ہے یہ بہت بابرکت دن ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، اگر ہم ان ڈسکاؤنٹوں کے پیچھے اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا آخرت میں جو حساب ہوگا وہ کن کے ساتھ ہوگا۔ جیسے میں نے روایت بھی بیان کی کہ اس دن کے اندر قیامت بھی آئے گی، اس دن کے اندر حساب کتاب بھی کیا جائے گا۔ اس دن کے اندر آدم علیہ السلام کو بھی دنیا کے اندر اتارا گیا، اس دن کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو بہت سی تعظیم اور اس میں اکرام سے نوازا ہے۔ مسلمانوں کا یہ جو دن ہے یہ ایک اجتماع کا دن ہے۔ اس کو اسلام کے اندر ایسی پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ملک یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں میں اس ظہر کے وقت میں یہ 2 فرض جمعہ کے لیے ادائیگی کے لیے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ لوگ اس کا اس طریقے سے اکرام کرتے ہیں جیسے عید کا اکرام کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دن کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے۔ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ آیا کہ ہم اس عید کے دن کو بلیک کس طریقے سے کر رہے ہیں، اس دن کو سیاہ کیسے کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ دوستو یہ وہ دن ہے کہ اس کے اندر اگر ہم جو لوگ جو ہے مسجد میں جو پہلے آتا ہے، فرشتے جو ہے مسجد کے دروازے کے اندر گھیرا کر لیتے ہیں اور جو شخص پہلے آتا رہتا ہے اس کا نام لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو وہ اپنا صحیفہ بند کر لیتے ہیں، جو پہلے آیا ہوتا ہے اس کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کے دن کے اندر بہت سے اکرام کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے اندر میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، اس دن کے اندر صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام کرو، اس دن کے اندر اگر آپ کے پاس خوشبو میسر ہے تو آپ خوشبو لگا کے مسجد کے اندر آئیں۔ لوگوں اس دن کی بہت سی تعظیم کی گئی ہے لیکن ہم اس کو بلیک بنا دیتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس کو بلیک نہیں بلکہ اس کو برائٹ بنائیں، اس میں اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، جمعے کا اہتمام کریں۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ہفتے کے بعد یہ جو جمعہ آتا ہے اس کی عظمت ان کے دل سے اتنی نکل چکی ہے کہ ہفتے بعد جو جمعے کا دن آتا ہے وہ اس کی ادائیگی کے لیے بھی مسجد میں نہیں آتے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک جمعہ چھوڑتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا چھوڑتا ہے پھر تیسرا چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جو شمار ہے وہ میری امت سے نکال کر کے منافقین میں اس کا شمار کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔